بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یاسر ہب اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ خواتین و حضرات، بخاری شریف کتاب الحج میں 1593 نمبر پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک بیت اللہ کا حج اور عمرہ روک نہ دیا جائے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا، یعنی بیت اللہ کا طواف روک دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ویسے تو جب سے اسلام طلوع ہوا ہے تب سے لے کر آج تک 39 مرتبہ مختلف مجبوریوں اور وباؤں کی وجہ سے بیت اللہ کا حج اور طواف موقوف کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے 865 عیسوی میں جب اسماعیل بن یوسف نے صفا مروہ کی پہاڑیوں پر موجود حاجیوں پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد حاجی شہید ہو گئے تھے، تو اس واقعہ کی وجہ سے حج کو موقوف کرنا پڑا تھا۔ دوسری مرتبہ 930 عیسوی میں اسماعیلی فرقہ کے سردار ابو طاہر نے مکہ پر حملہ کر کے 30,000 حاجیوں کو شہید کر دیا تھا اور ان کی لاشوں کو آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا اور کعبے کا حجر اسود اٹھا کر اپنے ساتھ بحرین لے گئے تھے، اور یوں کئی سالوں تک حج ادا نہ ہو سکا تھا۔ اور تیسری مرتبہ 983 عیسوی میں جب عباسی خلفاء اور فاطمی خلفاء کے درمیان لڑائیاں اور جنگیں جاری تھیں تو ان کی وجہ سے مسلسل 8 سال تک، یعنی 983 سے لے کر 990 عیسوی تک مسلسل حج نہیں ہو سکا تھا۔ اور چوتھی مرتبہ جب 1831 میں برصغیر پاک و ہند میں طاعون کی وبا پھیلی، اور پھر جب یہ لوگ ہندوستان سے حج کے لیے مکہ پہنچے تو ان کے ذریعے یہ وبا وہاں پر موجود دیگر حاجیوں میں پھیل گئی، اور یوں حج سے پہلے ہی اس وبا سے آدھے سے زائد حاجی فوت ہو گئے، تو پھر اس مجبوری کی وجہ سے اچانک مناسک حج کو روکنا پڑ گیا تھا۔ اور پانچویں مرتبہ 1837 سے لے کر 1858 تک سعودیہ میں وقتاً فوقتاً مختلف وبائیں جنم لیتی رہیں، اور ان وباؤں کی وجہ سے ان 20 سالوں میں 7 مرتبہ مناسک حج کو مؤخر کرنا پڑا تھا۔ سب سے پہلے 1837 میں طاعون کی وبا کی وجہ سے 1840 تک مسلسل 3 سال حج نہیں ہو سکا تھا۔ پھر 1846 میں مکہ میں ہیضہ کی شدید وبا پھوٹی، جس سے 15,000 افراد ہلاک ہو گئے، جس کی وجہ سے پھر 1846 تک حج مؤخر کرنا پڑا تھا۔ اور پھر 1858 سے لے کر 1865 تک مسلسل کئی سال وباؤں کی وجہ سے حج نہیں ادا ہو سکا تھا۔ خلاصہ کلام یہ کہ تاریخ دنیا میں مختلف اوقات میں مختلف وجوہات کی وجہ سے بہت دفعہ حج اور مناسک حج کو بند کرنا پڑا، لیکن اب حالات کچھ اور طرف جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم اس وقت فتنوں کے اسی دور سے گزر رہے ہیں جس کا اشارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یوں فرمایا تھا کہ عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس فتنہ سے جو بہت نزدیک آ چکا ہے۔ سامعین، اگر آپ اس وقت عرب حکمرانوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ خدا کے نہیں بلکہ کفار کے غلام بن چکے ہیں۔ سارا کا سارا مغربی کلچر آہستہ آہستہ سعودی عرب، مکہ اور مدینہ کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، اور جب سے محمد بن سلیمان نے ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب میں نئے نئے پروجیکٹس کا آغاز کیا ہے تو ان پروجیکٹس کے تحت کبھی نائٹ کلب کو کھول کر اس پاک سرزمین کو ناپاک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی عورتوں کی اولمپک ریس کروا کر ان مقدس شہروں کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے، اور اب حال ہی میں مدینہ منورہ میں الگوابا کے مقام پر ویوو نامی کمپنی کے میگزین کی تیاری کے لیے ننگے فوٹو شوٹ کروائے گئے، جس سے یہ دھرتی کانپ اٹھی۔ معزز سامعین، آج عربوں نے خود ہی اس سرزمین کی توہین شروع کر دی ہے، اور اس توہین کی سزا امت مسلمہ کو یوں ملے گی کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عرب خود اس سرزمین کی گستاخیاں اور توہینیں شروع کر دیں گے تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی پنڈلیوں والا حبشی کعبہ کی دیوار کے پتھروں کو اکھاڑ اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ ناظرین، اللہ کا گھر دنیا سے اٹھ جانا کائنات کے اٹھ جانے کی نشانی ہے، اور اگر عرب اپنی فحاشیوں سے باز نہ آئے تو شاید پھر یہ وقت بہت جلد امت کو دیکھنا پڑے گا کہ جب ہمیں اللہ کے گھر سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ اللہ ہمارے
ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔